بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ جی آج ہم ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ میں ڈسکس کروں گی ان دس ویڈیو جہانگیر اچیومنٹس کے بارے میں، اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جہانگیر کے کارناموں کے بارے میں اور جہانگیر کون تھا اس کے بارے میں۔ جاننے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور اگر آپ پریویس ویڈیو واچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اینڈ میں اینڈ کارڈ ہے، اس کو کلک کیجئے اور میری پریویس ویڈیو کو واچ کیجئے۔ تو چلے اب ہم جانتے ہیں جہانگیر اچیومنٹس کے بارے میں، انجاموں کے بارے میں۔ In 1605 CE, Prince Muhammad Salim on his accession to throne adopted the title of Nuruddin Muhammad Jahangir 1569 to 1627 CE۔ 1569 سے لے کر 1627 عیسوی تک جو ان کا ٹائم پیریڈ رہا۔ 1605 عیسوی میں شہزادہ محمد سلیم نے تخت پر فائز ہونے پر نور الدین محمد جہانگیر کا لقب جو ہے اختیار کیا، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1569 سے لے کر 1627 عیسوی تک تھا۔ جی جو اکبر کے بیٹے تھے شہزادہ سلیم، ان کو جیسے ہی تخت پر وہ براجمان ہوئے، اپنے دور حکومت میں آئے، تو ان کو جو لقب دیا گیا تھا وہ نور الدین محمد جہانگیر کا لقب دیا گیا تھا، جہانگیر کے نام سے وہ جانے گئے۔ He announced a general among all prisoners of war۔ تو جیسے ہی وہ دور حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی تمام جنگی قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ A chain and bell was installed outside his royal palace so that anyone could appeal for justice directly to the empire۔ اس کے شاہی محل کے باہر ایک زنجیر اور گھنٹی لگائی گئی تھی تاکہ کوئی بھی براہ راست شہنشاہ سے انصاف کی اپیل کر سکے۔ He abolished the تغمہ and he took tax and the taxes that the صوبیدار imposed on the people for their expenses۔ اس نے تغمہ اور میر واہی ٹول ٹیکس اور وہ ٹیکس جو صوبیداروں نے اپنے اخراجات کے لیے لوگوں پر عائد کیے ہوئے تھے اس کو ختم کر دیا تھا۔ یہ بھی اس کے دور کی ایک اچیومنٹ تھی۔ He ordered for the construction of masjid, series and well on the roadsides which reduced the dangers from the thieves and dacoits۔ انہوں نے جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں سڑکوں کے کناروں پر مساجد، سراؤں اور کنویں بنانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوؤں سے خطرے کی مشکلات جو تھیں وہ کم ہوئی تھی۔ یہ بھی ان کے دور کی ایک گڈ اچیومنٹ تھی۔ He ordered that the property of the dead would be passed over their legal heir and the unclaimed property would go to the state, the income of which would be spent on public welfare۔ انہوں نے حکم دیا کہ مرنے والوں کی جائیداد کے قانونی ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ جن کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کی جو جائیداد ہے ان کے جو قانونی وارث ہوں گے ان کے حوالے کر دی جائے گی، اور غیر دعوے دار جائیداد جو ہے جس کا کوئی دعوے دار نہیں ہوگا وہ ریاست کو دی جائے گی، جس کی آمدنی عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ Ended the manufacturing and sale the intoxicants although he himself was addicted to drink۔ پر ایشیا کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی، حالانکہ وہ خود شراب نوشی کا عادی تھا۔ جہانگیر جو تھا وہ خود شراب نوشی کا عادی تھا، مگر اس نے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، اس کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دی تھی اپنے دور حکومت میں۔ بہت ساری گڈ اچیومنٹ میں سے ایک اچھی اچیومنٹ تھی کہ اس نے نشہ آور چیزیں بننے پر پابندی لگا دی تھی۔ He ordered that the landlord would not forcibly occupy the land of the farmers۔
اس نے حکم دیا کہ زمیندار کسانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ نہیں کریں گے. He constructed public hospitals and appointed حکیم physicians in them. اس نے سرکاری ہاسپٹل بنائے اور اس میں حکیم جسے طیب یا ڈاکٹر تھے کہتے ہیں مقرر کیے. The Jahangir now as Aima and Madadgar earlier granted to the religious and charitable institute were allowed to remain with them. جاگیریں جنہیں آئمہ اور مددگار کہا جاتا ہے جو پہلے مذہبی اور خیراتی اداروں کو دی جاتی تھیں ان کو اداروں کے ساتھ رہنے دیا گیا تھا. All the convicts serving for longer periods were released from the jails. طویل مدت تک سزا پانے والے تمام مجرموں کو اس نے جیلوں سے رہائی دے دی تھی. In 1627 CE, Jahangir suddenly fell ill. He died in Kashmir and his tomb was built in Shadra near Lahore. جی 1627 عیسوی میں جہانگیر اچانک بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال جو ہے کشمیر میں ہوا تھا اور اس کی قبر شاہدرہ میں لاہور کے قریب جو ایک جگہ ہے شاہدرہ کے نام. لک ایٹ دا پکچر ٹوم آف مغل امپائر جہانگیر لاہور. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے جو شاہدرہ کے قریب لاہور کے قریب شاہدرہ کے علاقے میں واقع ہے. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.